السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں اور خیریں عطا فرمائیں، اور اس پرفتن دور میں ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج سنن ابی داود جلد اول کا ہمارا 5واں سبق ہے، اور انتہائی اہم آج کا ہمارا سبق ہے۔ کتاب الطہارہ کے باب ما ینہی عنہ ان یستنجی بہ سے آج ہم اپنے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ یہ باب ما ینہی عنہ ان یستنجی بہ، وہ چیزیں جن سے استنجا کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے، اس کا بیان ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے انتہائی محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احادیث مبارکہ کو پڑھنے سے پہلے، آغاز کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں، تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العزت اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے بندہ، انسان وہ رحمتوں میں گھر جاتا ہے۔ تو درود شریف پڑھنے سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا، نسبت پیدا ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی عن بعید ابلغت به، او کما قال، کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درود کا پھر جواب بھی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا نام لے کر دعا کرنا یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو اس لیے احادیث کو پڑھنے سے پہلے درود شریف کا کثرت سے اہتمام کریں۔ چلتے پھرتے آپ چونکہ احادیث کی اہم کتب کا مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، مسائل کو آپ نے پہلے پڑھ لیا ہے، لیکن احادیث کو پڑھنے سے مقصد ایک یہ بھی ہے کہ احادیث کا نور ہمارے دلوں میں آ جائے۔ نور دلوں میں آئے گا، روشنی ملے گی، راستہ ملے گا، صحیح راستے پر چلنا آسان ہوگا۔ روشنی ہے، علم ایک نور ہے، اور نور سے راستہ ملتا ہے، دکھتا ہے، اور پھر چلنا، عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتاب کا صفحہ نکال لیجئے تاکہ ہم آج اپنے سبق کا آغاز کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما ینہی عنہ ان یستنجی به قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الحمداني قال أخبرنا المفضل يعني ابن فضال المصري عن عياش بن عباس القتباني أن شييم بن بيتان أخبره عن شيبان القتباني قال إن مسلمة بن مخلد استعمل رويفع بن ثابت على أسفل الأرض. قال شيبان فسرنا معه من كوم شريك إلى علقم، أو من علقم إلى كوم شريك يريد علقام، فقال رويفع إن كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأخذ نضو أخيه على
أن له نصف مما يغنم ولنا النصف وإن كان أحدنا لا يطير له النسل والريش للآخر والريش وللآخر القدح ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجي برجيع دابة أو عزم فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم منه بریء۔ یہ طویل حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے جو مضمون جو ترجمۃ الباب سے مناسب ہے اور جس سے امام ابو داود کا مقصد اور منشا ترجمۃ الباب کی وضاحت اور ثابت کرنا ہے، اس کا ہم پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر ہم اس ساری عبارت کا سارے واقعے کا پس منظر کا ہم ترجمہ بعد میں کر لیں۔ جی، حضرت فرماتے ہیں، رویفع فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، لعل الحیات ستطول بک بعدی، کہ امید ہے میرے بعد تیری زندگی لمبی ہو، طویل ہو، تو لوگوں کو یہ خبر دے دینا، میری امت کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ انہو من عقد لحیتہ، جو آدمی اپنی داڑھی کو گرا لگاتا ہے، او تقلد وطرن، یا دھاگے کا ہار بناتا ہے، او استنجا برجیع دابت او عظم، یا وہ کسی جانور کے گوبر، لید یا ہڈی سے استنجا کرتا ہے، تو بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، بری الذمہ ہے۔ مطلب یہ ہے، بری آپ کے اس ارشاد کا، اس بری ان فرمانے کا مطلب یہ ہے، جو میں نے کچھ احکامات ذکر کیے گئے ہیں، اگر کوئی میرا امتی اس کے خلاف کرے تو میں اس سے براءت کا اعلان کرتا ہوں، یعنی وہ آدمی میری تعلیمات پر نہیں چل رہا اور میں اس سے براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ بطور زجر و توبیخ اور ڈانٹ کی طرف فرمایا ہے۔ اب اس میں یہ تین باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، داڑھی کو گرا لگانا ایک، دھاگے کا ہار بنا کر جانور یا اولاد کے گلے میں ڈالنا دو، کسی ہڈی یا لید سے استنجا کرنا، تین باتیں ارشاد فرمائی۔ اب اس کے علیحدہ ہر ایک کی تشریح سن لیں۔ داڑھی کو گرا لگانا بہت غلط کام ہے، اور جو آدمی گرا لگاتا ہے وہ غلط کام کر رہا ہے۔ داڑھی پر دراصل گرا لگانا کفار کی رسم قبیح تھی کہ ہر ایک شادی پر داڑھی کو گرا لگا دیا کرتے تھے اور پھر اس پر تکبر کرتے تھے، یہ حرام ہے۔ دوسری بات یہ ہے، داڑھی پر گرا لگانے سے کنگھی کی سنت بھی چھوٹ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی گرا لگانا درست نہیں ہے۔ ایک تو مشابہت ہے کفار سے، اس مشابہت کی بنا پر اس کو درست قرار نہیں دیا۔ دوسرا، داڑھی پر گرا لگانے سے اس داڑھی کی ہیئت، اصلیت اور خوبصورتی، وہ آدمی کی شکل و شباہت، وہ خوبصورتی جاتی رہتی ہے اور کنگھی کی سنت جاتی رہتی ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تقلد وطرن، دھاگے کا ہار بنا کر جانور یا اپنی اولاد کے گلے میں ڈالنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس میں کچھ تفصیل ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان تعویذات کو مؤثر بالذات سمجھ کر ایسا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں۔ تعویذ کا گلے میں باندھنا، ہاتھوں میں باندھنا، دھاگے کا لٹکانا، اگر تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ان تعویذات میں اثر ہے، بلاؤں کو، مصیبتوں کو، بیماریوں کے ٹالنے میں، تو یہ جائز نہیں۔
اگر تو وہ ایک مؤثر بالذات نہیں سمجھتا بلکہ اس کو ایک دوا کے درجے میں رکھتا ہے تو یہ تعویذ جائز ہے۔ اور یہ بھی شرط ہے، دوسری شرط یہ بھی ہے کہ تعویذات میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو۔ تو جو تعویذ اور جو جھاڑ پھونک جس کی ممانعت احادیث میں آتی ہے، ان میں ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا ہونے کی وجہ سے ممانعت ہے، یا تو شرکیہ کلمات کا تعویذ شرکیہ کلمات کا ہونا ہے، یا پھر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا اس لیے تھا کہ لوگ ان جھاڑ پھونک اور تعویذات کو مؤثر بالذات نہ سمجھیں۔ اگر یہ شرائط ہوں اس کو وہ ایک دوا کے طور پر لے اور مؤثر بالذات نہ سمجھیں۔ دوسرا یہ کہ ان میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تعویذ کسی اچھے عقیدے والے یعنی صحیح العقیدہ عالم سے لینا چاہیے۔ تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ترجمۃ الباب کی وضاحت بھی ہوتی ہے، ترجمۃ الباب ثابت بھی ہوتا ہے، وہ یہ فرمائی کہ کوئی آدمی جانور کی لید، گوبر سے اور ہڈی سے استنجا ہرگز نہ کرے۔ امام ترمذی نے حدیث کے اس ٹکڑے سے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا ہے۔ اب استنجا، جن چیزوں سے استنجا کرنے کی ممانعت ہے اس کا حاصل سماعت کر لیں کہ ہر وہ چیز جو محترم ہو، یعنی یوں سن لیں کہ ہر اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے جس میں چند باتیں نہ پائی جائیں۔ ہر وہ چیز اس سے استنجا کرنا درست ہے۔ پہلی بات کہ وہ چیز محترم نہ ہو، جیسے کاغذ وغیرہ جو تحریر کے لیے استعمال ہوتا ہے، کتاب ہے۔ اسی طرح جو چیزیں محترم ہیں، قابل احترام ہیں، معزز ہیں، ذی وقار ہیں، وہ ایسی چیز نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی مخلوق کی غذا اور روٹی نہ ہو، جیسا کہ ہڈی وغیرہ، جس کو ایک حدیث میں آیا زاد الجن، فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو اس لیے کہ یہ تو جنوں کی خوراک ہے۔ ہر اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے کہ جو کہ محترم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ مخلوق میں سے کسی کی غذا نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ اس میں اذیت دینے والا پہلو نہ ہو، یعنی کہ وہ جسم کو نقصان نہ پہنچائے۔ مثلا نوک دار پتھر سے استنجا کرنا درست نہیں ہے۔ کوئی پتھر ایسا ہے کہ جو نوک دار ہے اس سے استنجا نہ کیا جائے، اور اسی طرح وہ چیز اس چیز سے استنجا کرنا درست ہے کہ وہ نجس نہ ہو اور وہ ناپاک نہ ہو۔ اس حدیث میں وضاحت ہے کہ لید، گوبر یہ خود ناپاک ہیں، اس سے طہارت حاصل ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے استنجا کرنا درست نہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہڈی سے استنجا کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یہ ہم نے جو حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے ان کی تشریح پڑھ لی وضاحت کے ساتھ۔ ایک جو اس حدیث میں آپ نے ممانعت فرمائی ہے یا منع فرمایا ہے وہ یہ کہ داڑھی کو گرہ لگانا، اور دوسرا یہ کہ دھاگے کا گلے میں جانور کے یا اولاد کے گلے میں دھاگے کا ہار بنا کر گلے میں ڈالنا۔ تیسرا یہ کہ لید، گوبر یا ہڈی سے استنجا کا کرنا۔ اب اس حدیث کی جو اوپر جو راوی نے جو تشریح کی ہے اس کا سارا خلاصہ سن لیں۔ حضرت مسلمہ جو صحابی رسول ہیں، شیبان قطبانی سے نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مسلمہ بن مخلد استعمل رویفع بن ثابت علی اسفل الارض، انہوں نے مسلمہ بن مخلد نے رویفع
بن ثابت کو مصر کے مغربی حصے کا نائب مقرر فرمایا۔ مسلم بن مخلد نے استعمل رویفع بن ثابت، مسلم بن مخلد نے رویفع بن ثابت کو اپنا نائب مقرر کیا، علی اسفل الارض، زمین کے اسفل حصے یعنی مصر کے مغربی حصے پر رویفع کو اپنا نائب مقرر کیا۔ شیبان کہتے ہیں فصرنا معه من قوم شریک الی علقمن او من علقمن الی قوم شریک، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم رویفع بن ثابت کے ساتھ ایک مقام کا نام ہے قوم شریک، ہم نے سفر کیا قوم شریک سے علقم کی طرف کا ہم نے سفر کیا۔ یا راوی کو شک ہے کہ علقم سے فرمایا قوم شریک سے علقم کی طرف کا سفر کا ذکر کیا یا پھر علقم مقام سے قوم شریک کی طرف جانے کا سفر کیا ہے۔ فقال رویفع، راستے میں حضرت رویفع بن ثابت جو کہ صحابی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں فقال رویفع یہ بیان کرتے ہیں ان کان احدنا فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاخذ نضو اخیہ علی ان له النصف مما یونم، کہ جب ہم حضرت رویفع جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جہاد ذکر کرتے ہیں، جی حضرت رویفع رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات اور جہاد کے زمانے کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اپنے بھائی کا ایک اونٹ لے لیا کرتے تھے، ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کا نضوہ کا مطلب اونٹ، اپنے بھائی کا اونٹ لے لیا کرتا تھا، اس شرط پر ان لہ النصف مما یغنم کہ مال غنیمت نصف اس کا ہوگا، ولنا النصف اور نصف ہمارا ہوگا، یعنی مال غنیمت جو حاصل ہوگا وہ ہم آپس میں آدھا آدھا تقسیم کریں گے، اس شرط پر وہ اس آدمی سے اونٹ لے لیا کرتا تھا۔ یعنی کہ اشارہ اس طرف ہے کہ وہ زمانہ ایسا غربت کا تھا، فقر کا تھا، احتیاجی کا تھا کہ ہمیں جہاد کرنے کے لیے سواری کے لیے وہ اونٹ کسی اور سے لینا پڑتا تھا، اور اونٹ کوئی اور سواری کسی اور کی ہوتی تھی اور سوار کوئی اور ہوتا تھا۔ اور پھر وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَطِيرُ لَهُ النَّسْلُ وَالرِّيشُ وَلِلْآخِرِ الْقِدْهُ، اور پھر ہم میں سے کسی ایک کے لیے تیر کا اگلا اور پچھلا حصہ آتا اور دوسرے کے لیے کمان کا درمیانی لمبی لکڑی اس کے حصے میں آتی، یعنی کہ بس اوقات مال غنیمت میں اتنا کم حصہ آپس میں ملتا کہ ایک آدمی کے حصے میں تیر کا اگلا اور پچھلا حصہ آتا اور دوسرے آدمی کے حصے میں کمان کی لمبی لکڑی آتی تھی۔ ثم قال پھر راوی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر مجھے یہ فرمایا رویفع، جی اگلی روایت ہم پڑھتے ہیں، وہ بھی قال حدثنا یزید بن خالد قال حدثنا مفضل عن عیاش ان شییم بن بیتان اخبروا بهذا الحديث ايضا عن ابي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو ويذكر ذلك وهو معه مرابط بحصن باب اليون۔ قال ابو داود حصن اليون بالفسطاط على جبر، قال ابو داود وهو شیبان بن امیہ یکنى ابا حذیفہ۔ دوسری حدیث ترجمۃ الباب کی حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، جس کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں وَهُوَ مَعَهُ مُرَابِطٌ بِحِصْنِ الْبَابِ الْيُونَ، کہ اس عبارت کا مقصد یہ ہے، سالم جیشانی حضرت عبداللہ سے نقل کرتے ہیں، وہ سالم حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک قلعے کے محاصرے میں تھے، جبکہ ابو سالم جیشانی حضرت عبداللہ بن
عمر کے ساتھ باب الیون کے قلعے کے محاصرے پر تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ روایت بیان کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوبر لید اور ہڈی سے استنجا کرنے کی ممانعت بیان کی تھی۔ حضرت ابو سالم جیشانی معہ عبداللہ بن عمر کے ساتھ باب الیون قلعے کے محاصرے پر تھے۔ ابو داود فرماتے ہیں کہ حصن الیون کہ یہ جو باب الیون کا جو قلعہ تھا یہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ قال ابو داود ہوا شیبان بن امیہ، یہ شیبان بن امیہ ان کی کنیت ابو حذیفہ ہے۔ وبه قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل اخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن اسحاق قال حدثنا ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتمسح بعظم او بعر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہڈی سے یا اونٹ کے مینگنیوں سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ وبه قال حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن مسعود قال قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد إنه أمتك فيستنجوا بعزم أو روثة أو حمامة فإن الله عز وجل جعل لنا فيها رزقا قال فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك۔ اس میں صراحت موجود ہے، جیسے کہ ایک روایت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ یہ ہڈی جو کہ جنات کی غذا ہے اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جنات کا ایک وفد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور انہوں نے کہا اے محمد بے شک آپ کی امت وہ استنجا کرتی ہے ہڈی سے یا گوبر لید سے یا انگاروں سے، یہ کوئلے وغیرہ سے، کوئلے سے، ہڈی سے یہ استنجا کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان چیزوں میں رزق بنا رکھا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرما دیا۔ اگلا باب ہے باب الاستنجاء بالاحجار، پتھروں سے استنجا کرنے کے بیان میں۔ بالاتفاق پتھر سے ڈلے سے استنجا کرنا وہ کافی ہو جاتا ہے، پانی سے استنجا کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بشرطے کہ صفائی حاصل ہو جائے، یعنی کہ بالاتفاق انقاء واجب ہے۔ استنجا بالاحجار میں انقاء واجب ہے، اور شوافع اور حنابلہ کے نزدیک انقاء بھی واجب ہے اور تثلیث احجار بھی واجب ہے، جبکہ احناف اور مالکیہ کے نزدیک تثلیث مستحب اور مسنون ہے، انقاء ہی اصل مقصود اور منشا ہے۔ یہ استنجا بالاحجار کے بیان میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا سعید بن منصور وقتيبة بن سعید قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزي عنه۔ یہ حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء کو جائے تو اپنے ساتھ 3 پتھر لے جائے، ان کے ذریعے سے وہ استنجا حاصل کرے، بے شک یہ پتھر یہ اس کو کافی ہو جائیں گے طہارت کے حوالے سے۔ یہ استشہاد ہے احناف کا بھی اور شوافع اور حنابلہ کا بھی۔ احناف اس حدیث سے یوں استدلال کرتے ہیں کہ اس حدیث میں لفظ تجزئ عنہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ استنجا بالاحجار میں مقصود اور مطلوب وہ انقاء ہے، منشا اصلی انقاء ہے، اور اسی کو آپ نے فرمایا کہ یہ احجار پتھر 3 پتھر عام طور پر عادت یہی ہے یہ طہارت کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، تو مقصود اور منشا اصلی وہ انقاء ہے، کوئی عدد مقصود بذات نہیں ہے۔ جہاں روایات میں 3 احجار کا ذکر ہے وہاں پر عام عادت کو آپ نے ملوز خاطر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ 3 پتھروں سے عام طور پر صفائی حاصل ہو جاتی ہے، اس لیے 3 احجار کا ذکر تھا، وگرنہ مقصود بالذات وہ انقاء ہے۔
وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن عمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استنجا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا 3 پتھروں کے ذریعے سے ہو کہ اس کے اندر کوئی رجیع یعنی کوئی گوبر لید وغیرہ نہ ہو. قال ابو داود کذا رواہ ابو اسامہ وابن نمیر عن ہشام یعنی ابن عروہ. اگلا ترجمہ الباب ہے باب فی الاستبراء. یہ باب ہے استبراء کے بیان میں. استبراء کا یہاں پر مفہوم یہ ہے استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کی ضرورت نہیں. استبراء یعنی استنجا بالاحجار کافی ہے. اس کے بعد براءت کے بیان میں اس حوالے سے حدیث ذکر کر رہے ہیں. حدیث کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت عمر ساتھ تھے. حضرت عمر پانی لیے وہ کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر سے استنجا فرمایا. حضرت عمر نے فرمایا آپ وضو فرما لیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حکم نہیں واجبی طور پر کہ جب کبھی میں پیشاب کروں تو میں وضو کروں. اگر میں پانی کا استعمال یعنی وضو سے مراد کہ میں پانی سے استنجا کروں. اگر میں استنجا بالاحجار پتھر سے ڈلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی کا استعمال لازم کروں تو یہ میری امت کے لیے لازم اور واجب ہو جائے گا. اس لیے آپ نے استنجا بالاحجار کے بعد لازم اور واجبی طور پر پانی کا استعمال دوبارہ نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ استنجا بالاحجار طہارت کے لیے کافی ہے بشرطے کہ انقاء اور صفائی حاصل ہو جائے. پانی کا استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں مستحب ضرور ہے. باب فی الاستبراء وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقري المعني قال حدثنا عبد الله بن يحيى التوم تحويل وقال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا أبو يعقوب التوم عن عبد الله بن أبي مليكة عن أمي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام. آپ نے پیشاب فرمایا آپ کھڑے ہو گئے. فقام عمر خلفه. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا ایک پیالہ لیے آپ کے پیچھے کھڑے تھے. فقام عمر خلفه بكوز من ماء فقال ما هذا یا عمر. آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ہے عمر یہ برتن. آپ حضرت عمر فرمانے لگے ماء تتوضأ به، یہ پانی جس سے آپ وضو کریں. تو آپ نے فرمایا ما امرت كلما بلت ان اتوضأ، کہ مجھے حکم نہیں واجبی طور پر جب میں پیشاب کروں تو میں پانی سے بھی استنجا کروں. یہاں اتوضأ سے مراد یہ ہے کہ میں پانی سے بھی طہارت حاصل کروں. ولو فعلت لکان سنت، اگر یہ میں ایسا کروں تو یہ سنت ہوگی، یعنی یہ میری سنت واجبہ ہوگی، یہ سنت عبادیہ میں شامل ہو کر یہ سنت ہدا ہو جائے گی جس کے لیے امت کے لیے کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا اور بوجھ ہوگا. یہاں تک آج ہمارا سبق ہے. آپ اس کو سماعت کر لیں، یاد کر لیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.